الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی بات اسی موضوع پر ہوئی تھی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے، اور ایمان کا سارا مدار اسی پر ہے۔ اسی سے آگے رشتے نکلتے ہیں، اور ہر وہ چیز محبوب ہوتی جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ محبت نصیب ہوتی ہے۔ ہر وہ عمل محبوب ہوتا جاتا ہے، ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائے، محبوب کی باتیں سنائے۔ تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہوتا ہے اہل تصوف و سلوک کے لیے وہ شیخ کا ہوتا ہے۔ برکات بارگاہ نبوت سے سینہ بسینہ شیخ تک پہنچتی ہیں، اور اس کے قلب سے طالبان کے اور طالبین کے سالکین کے قلوب تک پہنچتی ہیں۔ یہ رشتہ بڑا مضبوط بھی ہوتا ہے اور بڑا نازک بھی۔ یوں تو اس رشتے جیسا دوسرا کوئی رشتہ مضبوط نہیں ہے کہ اس رشتے پر انسان دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں قربان کر دیتا ہے۔ لیکن نازک اور حساس اتنا ہے کہ ذرا سی کوتاہی ہے، ذرا سی بے ادبی بھی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، ذرا سا دنیا کا لالچ بھی، ذرا سا اپنی بڑائی کا احساس بھی، سوچیں بھی اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو مد نظر رکھے جانے چاہیے۔ اب جو لوگ اس راستے میں بھٹکتے ہیں جنہیں مرتد طریقت کہا جاتا ہے، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جو اسلام نہیں لاتا اور کافر ہے اس کے سارے انسانی حقوق بحال ہوتے ہیں۔ فرض صدقہ تو اسے نہیں لیا جا سکتا، لیکن نفلی صدقات سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی جان مال آبرو کو تحفظ ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک۔ اب اس سے رشتہ داری یا اس سے نکاح وغیرہ یا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، یا اس کا کوئی جنازہ پڑھنا چاہیے، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دنیاوی اعتبار سے دنیاوی حد تک اس کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں۔ جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں کافر کا الگ شعبہ ہے اور مومن کا الگ۔ لیکن جو کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہوتا ہے، شریعت میں اس کی سزا قتل ہے۔ مرتد کے ساتھ نہ کوئی رعایت ہوتی ہے
نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کا دنیا میں رہنا ہی دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے مرتد کی سزا ہی قتل رکھی ہے، کسی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کیا، لیکن ایمان لانے کے بعد حقوق تو کیا، اس سے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں رہتا۔ اگر ایمان لانے کے بعد مرتد ہوتا ہے تو مرتد کی تو سزا قتل ہے۔ اسی طرح جو لوگ تصوف میں طریقت میں مرتد ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا موضوع ہی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا اور شیخ سلسلہ پر الزام تراشی کر کے اسے بدنام کرنا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کسی غلطی یا خودرائی یا کسی دنیاوی لالچ یا پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ نے ہمیں اس سے الگ کر دیا، وہ یہ نہیں سوچتے۔ وہ پھر اپنی سچائی کے لیے شیخ پر الزام تراشی کرتے۔ اور یہ معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ کسی عام مجلس میں بھی جہاں کوئی شیخ کی برائی کر رہا ہو تو آدمی روک نہ سکے تو کم از کم سنے نہیں، خاموشی سے سنے گا تو اس کے اپنے رشتے کو مجروح کرے گی وہ بات۔ اور اگر کوئی سلسلے سے مرتد ہو گیا ہے اور وہ خرافات بکتا ہے اور کوئی رواداری کے نام پر سنتا ہے تو یہ رواداری نہیں ہے، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ رواداری ہوتی ہے عامت الناس کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ تعلقات یا باغیوں کے ساتھ میل جول یا باغیوں کے ساتھ گپ شپ، یہ بغاوت کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ ہر آدمی کے ساتھ رواداری رکھتے ہیں، مسلمان تو مسلمان کافر سے بھی رواداری کا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن باغی سے نہیں۔ باغی کے ساتھ تعاون یا باغی کے ساتھ رشتہ یا اس کے ساتھ میل جول یا اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ سب ایک بغاوت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ بھی ایمان لائے جو تلوار لے کر میدان جنگ میں حضور کے خلاف لڑے، بلکہ احد کے روز مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ تو بھاگ گئے تھے اور بھاگ رہے تھے، تو یہ ان کا منصوبہ تھا کہ جب تیر انداز اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہلائے اور حضور کے محبوب خادموں میں تھے، اور پھر ان کی اسلامی فتوحات کی بھی ایک بے مثال تاریخ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو غلط فہمی میں مبتلا تھے، لیکن اس غلط فہمی کے باوجود حضور کی صداقت یا عظمت یا شرافت کے معترف تھے، انہیں توبہ بھی نصیب ہوئی۔ لیکن مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا برا کہتے تھے یا توہین کرتے تھے، ان میں سے کسی کو ایمان نصیب نہیں، کیونکہ یہ جرم ہی ایسا ہے کہ اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ بظاہر سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ جو تلوار لے کر میدان کارزار میں مقابل کھڑا ہو گیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے ان کے دل میں بھی یہ تھا کہ شاید ہم جو کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یہ سچ ہے، حضور کو معاذ اللہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا غلطی ہوئی ہے،
لیکن جب ذاتی عالی کی بات آتی تو یہ احترام کرتے تھے کہ آپ کا خاندان بھی عالی ہے، آپ سچے بھی ہیں، آپ کی شرافت بھی جو ہے وہ جو ہے آپ کی عظمت وہ اپنی جگہ پر ہے، انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ لیکن جنہوں نے توہین کی یا گالیاں بکیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ اعتراض کیے، ان میں سے کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ طریقت سے جو بھی مرتد ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کچھ نہ کچھ اعتراض تراش کر ہے۔ اتنا حوصلہ کس میں ہے کہ وہ اپنی کمزوری سامنے لائے۔ تو انہیں بمشکل خدا چاہے کسی کو، ورنہ عموماً یہ لوگ انہیں واپسی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی بڑا ہی خوش نصیب ہو اور وہ واپس آ بھی جائے تو اللہ کی طرف آنے والے کو روکا تو نہیں جاتا، معاف تو کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ بات نہیں ہوتی جہاں سے وہ گرا تھا وہاں پہنچ گیا، یہ نہیں ہوتی، پھر وہ الف بے سے شروع ہوتا ہے، کہاں تک چلتا ہے یہ اس کی قسمت۔ اگر کوئی پورے خلوص سے واپس آئے تو بھی اسے الف بے سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور اگر کسی دنیاوی دباؤ یا کسی دنیاوی تکلیف یا کسی ذاتی لالچ کے لیے واپس آئے تو پھر اس واپسی میں کیا حاصل؟ اگر کوئی پورے خلوص سے بھی واپس آئے تو جو کچھ تھا وہ نہ صرف ضائع ہو چکا ہوتا ہے بلکہ حاصل کرنے کی استعداد بھی تباہ ہو چکی ہوتی ہے، اور واپس آنے والے کو نئے سرے سے نہ صرف فیض حاصل کرنا ہوتا ہے بلکہ حصول فیض کی استعداد بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، جو ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ یا پھر اس کا حسن سلوک یا اس کا خلوص یا اس کے رویے اتنا متاثر کریں شیخ کو کہ وہ قلبی طور پر اس کی طرف متوجہ۔ معاف کر دینا ایک اور بات ہے، اور قلبی طور پر متوجہ ہونا یہ دوسری بات ہے۔ دنیا داری میں ظاہر میں ہم کتنے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل میں دکھ ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ عدالتوں میں معاف کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے خلاف ہم نے پرچے کرا رکھے ہوتے ہیں، مقدمے کر رکھے ہوتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ بات اپنی جگہ دل میں رہ جاتی ہے کہ میں نے معاف تو کر دیا لیکن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گی۔ تو ٹوٹی چیز جب جڑتی ہے تو وہ پہلے کی طرح نہیں ہوتی۔ تو جو واپسی جسے نصیب ہوتی ہے اگر خلوص سے نصیب ہو تو اسے دو پہلوؤں پہ محبت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، حصول برکات کے لیے بھی اور اپنی جو استعداد تھی حصول کی اسے زندہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک اور کٹھن کام ہے، یا پھر اس میں اتنا خلوص ہو اور وہ اتنا خدمت کرے شیخ کی یہ سلسلے کی، یا ایسے کام کرے جس سے شیخ کا قلب اس کی طرف متوجہ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے بات بن جائے۔ لیکن یہ کوئی میرا خیال ہے لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ہو خوش نصیب، ایسے خوش نصیب ہوتے تو انہیں مرتد ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اللہ انہیں راندہ بارگاہ کیوں کرتا؟ تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں شیخ کی ان سے مخالفت سنی بھی نہ جائے۔ یہودیوں پر عذاب کی دو وجہیں قرآن کریم نے ارشاد فرمائیں۔
اکالون للسحت سماعون للکذب، حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے، سماعون للکذب، یعنی جھوٹ سنتے تھے اس لیے ان پر عذاب آیا۔ پتہ ہوتا تھا کہ یہ ساری خرافات ہیں، بکواس ہے، بندہ جھوٹ بڑی رغبت سے سنتے۔ تو خالی جھوٹ سننا اگر اتنا جرم ہے کہ اس پہ عذاب آ سکتا ہے، تو پھر شیخ کے خلاف جھوٹے الزامات یا برائیاں یا گالی گلوچ یا توہین آمیز کلمات سننے سے کچھ بھی نہ ہو تو بندے کے اپنے وہ مقامات یا اس کی کیفیات یا وہ برکات جو اسے نصیب ہو رہی ہیں ان میں بھی خلل پڑتا ہے، جو اس کے پاس ہیں ان میں بھی خلل پڑتا ہے۔ تو لوگوں کے منہ تو بند نہیں کیے جا سکتے، لیکن اپنے آپ کو الگ تو رکھا جا سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ جو لوگ رواداری کے دعوے دار ہیں، یہ انہیں رواداری تب یاد آتی ہے جب ازواج نبی مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین ہو رہی ہو تو انہیں رواداری یاد آتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہو رہو تو یہ روادار ہوتے ہیں، دین پر ضرب پڑ رہی ہو تو یہ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، شیخ کی توہین ہو رہی ہو تو یہ رواداری، لیکن ان کے اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دے تو اس وقت رواداری بھول جاتی۔ اگر یہی رواداری ہے تو پھر کوئی آپ کے اپنے والدین کو، آپ کی اپنی بیٹی کو، آپ کی اپنی اہلیہ کو توہین آمیز کلمات کہے اور ان کی بے عزتی کرے اور آپ پھر رواداری کریں، پھر تو پتہ چلے کہ رواداری ہے۔ تو دین کے معاملے میں جو جسے ہم نے رواداری کا نام دیا، یہ دراصل منافقت ہوتی ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، چلو جی ٹھیک ہے، وہ بھی راضی رہیں، یہ بھی راضی رہے، اور یہی منافقت ہوتی ہے۔ سچا بھی راضی رہے، جھوٹا بھی راضی رہے، جی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو برکات نصیب نہیں ہوتی، ہوں تو چلی جاتی ہیں، رخ کو۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے، کبھی خط لکھ کے، جی ہم ان کو بلا لیں شادی پہ، ہم ان کی دعوت میں ان کو بلا رہے ہیں، تو مجھے تو ضرورت نہیں ہوتی کسی کو منع کروں، میں تو کہتا ہوں بلاتے رہو، ہمیں کیا، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ کسی کو روکیں، تمہاری اپنی ضرورت ہے، رکنا ہے رکو، نہیں رکنا تو نہ رکو، جو ہوگا تم بھی بھگتو گے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ شیخ کی برائی کرنے والا تو خیر بچتا ہی نہیں، برائی سننے والا بھی نہیں بچتا۔ شیخ بھی فرشتہ نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد اس کی ذات کا محاسبہ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس سے اپنی تعلیم کا حاصل کرنا ہے۔ ربع صدی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں جگہ نصیب رہی، اور اس ربع صدی میں میرے سامنے کسی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ نہ اعتراض کیا، نہ مجھ پہ کسی نے گھر سے یا باہر سے یہ سوال پوچھنے کی جرت کی کہ آپ کا اتنا گہرا تعلق کیوں ہے یا آپ کیوں جاتے ہیں، کبھی۔ ایک روز حضرت رحمۃ اللہ کے یہاں سے میں واپس آ رہا تھا تو زندہ شاہ بلاول تک پیدل آتے تھے، کچھ لوگ تھے، بندوقیں اٹھائی ہوئی تھیں، حضرت کے مقامی مخالف پارٹی کے تھے، 6-7 بندے تھے، تو رائفلیں تھیں ان کے پاس۔ راستے میں وہ اور میں اکٹھے ہو گئے، تو ان کا جو سرگنا تھا اس نے اتنی بات کی کہ بھی مولانا بندے تو اچھے نہیں ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، آپ ان کے پاس کیوں آتے ہیں؟ صرف اتنی بات زندگی بھر میں ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، میں فتویٰ لینے نہیں آتا اور نہ مجھے فتوے کا علم ہے، میں آتا ہوں اللہ سیکھنے۔ تم میں سے کوئی ہے جو سکھا سکتا ہے، یا تمہاری نظر میں کوئی ہے جو ایسا بندہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں،
تو میں نے کہا جب کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے تو میرا مقصد تو اپنے کام سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتفاقاً اکٹھے ہو گئے، جانا ایک جگہ ہے، لیکن آپ یا پیچھے چلے جائیں اور یا آگے چلے جائیں، میں پیچھے رہ جاتا ہوں، چونکہ آپ اور میں اکٹھے سفر نہیں کر سکتے۔ تو وہ آگے نکل کے ذرا تیز تیز چل کے اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا مجھے اپنے کام سے غرض ہے بھائی، تم علاقے کے ایک گاؤں کے لوگ ہو، تمہارے ہزار اعتراضات، ہزار دوستی دشمنی، وہ تم جانو، تمہارا کام ہے۔ بعض امور جنہیں ہم جرم سمجھ لیتے ہیں ان کی وجہ اور علم ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ حالات کے ساتھ احکام بدلتے رہتے ہیں۔ اب ایک شخص نماز پڑھتا ہے، سفر میں ہے تو قصر ہو جاتی ہے، حالت کے ساتھ حکم بدل گیا، 4 کی 2 رکعت ہو گئی۔ تو ہمیں ہر دوسرے بندے کا یہ پتہ نہیں ہوتا، نہ ساتھیوں کا، نہ شیخ کا، کیا ساتھیوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کس کو کیا تکلیف ہے، کس کی کیا مجبوری ہے، کون بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کون کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، کون کیا چیز کھا سکتا ہے، کیا نہیں کھا سکتا، اس کی صحت کیسی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص سے ہماری حالت سدھر رہی ہے یقیناً اس کی اپنی حالت کم از کم ہم سے بہتر ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ کس کی محفل میں وہ شیخ ہونے کا اہل تب ہے کہ اس کی محفل میں ہمارا حال سدھرے، ہمیں برکات نصیب ہوں، ہماری سوچیں مثبت ہوں، ہمارا کردار مثبت طرف چلے اور ہمارے فکر و عمل میں بہتری آئے۔ یا پھر بزرگان دین ایک طریقہ رکھتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنے اور ملنے جلنے والوں کو دیکھو، اگر وہ لوگ سدھر رہے ہیں تو یقیناً اچھا آدمی ہو۔ لیکن یہ سب باتیں تب تک ہوتی ہیں جب تک آپ کسی کو شیخ تسلیم نہیں کرتے۔ تحقیق ہوتی ہے شیخ ماننے سے پہلے۔ راولپنڈی کے مولانا تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بہت بڑے اچھے فاضل بھی تھے، بڑے بزلا سنج بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے۔ حضرت جی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت سے سوالات تھے ان کے پاس، مختلف سوالات پوچھتے رہے۔ تو حضرت نے پوچھ لیا کہ مولانا آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ تو بندے کھڑے تھے، کہنے لگے جی آیا تو صرف ملاقات اور یہ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے تھا، لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ بیعت بھی کر لوں۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ باقی بھی جو سوالات ہیں بیعت سے پہلے کر لو۔ کوئی الجھن، کوئی سوال، کوئی بات ہے تو بیعت سے پہلے کر لو، کہ بیعت کے بعد پھر سوال ختم ہو جائیں گے، پھر صرف اور صرف اطاعت کرنا ہو۔ تو یہ چیزیں بھی یا جستجو یا تحقیق ہوتی ہے بیعت سے پہلے پہلے۔ جب بیعت کر لی پھر اعتماد اللہ اور پھر اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے، اور جتنے خلوص سے کوئی متوجہ اللہ ہوگا اتنی اس کو برکات نصیب ہوں گی۔ خلوص بھی اس کی دین ہے، اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو دین سے الگ کر دے، مرتد کر دے۔ بے شک اسے دولت دے دے، بے شک اسے حکومت دے دے، لیکن اس کا دین چھین لے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اسی طرح اس میں بھی، اس شعبے میں بھی
بہت بڑی سزا یہ ہے کہ کوئی سلسلے سے خارج ہو جائے اور مرتد طریقت ہو جائے. اور یہ سلوک و تصوف ایک ایسی عجیب چیز ہے چونکہ یہ عین ایمان ہے، ایمان کی بھی جان ہے، خلوص سارا اس میں. جب یہ جاتا ہے تو پھر سب کچھ ہی جاتا ہے. بظاہر تو بندے پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، لیکن اس میں ایمان کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. یہ نعمت جب جاتی ہے تو وہ سارے احساسات اور سارے یقین ساتھ بہا لے جاتی ہے. اللہ اس مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے بندوں کے ساتھ جوڑے رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ زندہ رکھے، نیکی پر موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.